تو کیا ایسا بندہ جو لاکھوں لوگوں کو ہدایت پر راستے پر لگائے، ذکر پر لگائے، تسبیح خانے میں بٹھا دے، اللہ اللہ کرنا سکھا دے، وظیفے پر بتا دے، کیا وہ فراڈی ہو گیا؟ کیا 2 نمبر ہو گیا؟ وہ چیٹر ہو گیا؟ سارے گناہ ختم ہو گئے، پاکستان میں صرف ایک گناہ باقی ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہم اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میرے دوست مفتی طارق مسعود صاحب دامکاتہم، انہوں نے کچھ باتیں کی عبقری حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کے بارے میں، اور اس سے پہلے نعیم بٹ صاحب جو کہ لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ ارشاد فرمایا۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں تھوڑی سی بات کروں کہ بھی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خالصتاً برائی کی طرف بلا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خالصتاً گناہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ڈراماز کی طرف بلا رہے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فلموں کی طرف بلا رہے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو گانے کی طرف بلا رہے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فحاشی کی طرف بلا رہے ہیں، کہ ان کے خلاف تو اتنا طاقت اور جاندار طریقے سے آواز بلند نہیں کی۔ کہ کیا زنا ختم ہو گیا ہے پاکستان؟ کیا شراب پینا چھوڑ دیا گیا ہے پاکستان سے؟ کیا چوری ختم ہو گئی ہے پاکستان سے؟ کیا ڈاکے ختم ہو گئے ہیں پاکستان سے؟ کیا بدامنی کو فروغ دینے والے یہ ختم ہو گئے پاکستان سے؟ کیا گالم گلوچ ختم ہو گئی پاکستان سے؟ کیا اللہ کے رسول کی نافرمانی 100% ختم ہو گئی؟ کیا 100% گناہ چھوڑ دیے گئے اس وطن عزیز میں کہ صرف ایک گناہ باقی ہے جو عبقری حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کی شکل میں ہے؟ کیا ایک ہی غلطی باقی ہے جو عبقری صاحب کی شکل میں ہے، جس کو ہم نے فوکس کر کے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے؟ جہاں اتنے بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کی فہرست شیطان کی آنکھ سے بھی لمبی ہو، وہاں وہ شخص جو ہزاروں خانقاہیں بنا چکا ہے، وہ شخص جو ہزاروں مطب بنا چکا ہے، وہ شخص جو لاکھوں لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لگا چکا ہے، وہ شخص لاکھوں لوگوں کو وظیفوں پر لگا چکا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول کا نام۔ بھی اللہ کا نام کہیں نہ تو کہیں آتا ہے نا۔ وہ شخص چلے کاٹتے کس کے لیے؟ اللہ اللہ کرتا ہے۔ چلے کاٹتے کس کے لیے؟ کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتا ہے۔ کہ ایسے شخص فراڈی اعظم ہو گیا، ایسے شخص 2 نمبر ہو گیا، وہ چیٹر ہو گیا کہ ہماری ساری توپوں کا رخ اس کی طرف ہو جائے۔ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کو اپنی کتاب میں، کہ ہر بندہ جنت میں جائے گا مسوائے اس کے جو اللہ کے ولی کو نقصان پہنچائے گا یا تنگ کرے گا۔ یا رسول اللہ کون ہے اللہ کا ولی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو اسے تنگ کرے گا، نقصان پہنچائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت جائے گا۔ حضور کا فرمان نہیں، یہ نہیں ہے من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ۔ دیکھیں میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے 100 قاتل کرنے والا قاتل جنت میں نہیں گیا، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے کہ ایک زانیہ عورت جو کتے کو پانی پلاتی ہے اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، جنت نہیں گئی؟ اور یہ شخص لوگوں کو رہ راست پر لگاتا ہے، اللہ اللہ کرنے سکھاتا ہے، خانقاہ میں بٹھا دیتا ہے، تسبیح خانے بنا کے اس میں بٹھا دیتا ہے، اور کسی نہ کسی وظیفے کی طرف لگاتے ہیں۔ کیا وہ صحابی نہیں جن کو جرم میں کوڑے مارے گئے اور خون کا قطرہ گرا تو کسی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع فرمایا؟ حالانکہ جرم کس اس میں تھا؟ کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک سخت ترین دشمن تھے اور جان لینے کے در پہ تھے؟ پھر کیسے ہوا؟ لو کان بعد النبی لکان عمر، نہیں حضور نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایسا محل دیکھا، ایسا عالیشان کہ قریشی نوجوان کیا ہے میرا دل جانے کو کر رہا تھا۔ اور کس کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کیا ہے؟ کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا؟ کہاں وہ قتل کرنے کے در پہ اور کہاں غلاموں میں شمار کے؟ اگر نبوت جاری رہتی تو فاروق اعظم ہوتے۔ تو کیا اللہ معاف نہیں کرنے والا؟ اللہ یہ منصب نہیں عطا کرتا؟ اللہ یہ عہدہ نہیں عطا کرتا؟ اللہ نے لینا اعلان کیا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے جنتی ہیں۔ کیا شروع میں سارے جنتی تھے؟ اللہ نے اعلان نہیں کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے راضی ہو گیا؟ کیا سب سے راضی شروع سے تھے اللہ؟ اللہ نے نہیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون؟ کیا یہ ھدی من ربہم و مفلحون بھی شروع سے تھے؟ نہیں۔
تو کیا ایسا بندہ جو لاکھوں لوگوں کو ہدایت پر راستے پر لگائے، ذکر پر لگائے، تسبیح خانے میں بٹھا دے، اللہ اللہ کرنا سکھا دے، وظیفے پر بتا دے، کیا وہ فراڈی ہو گیا؟ کیا 2 نمبر ہو گیا؟ وہ چیٹر ہو گیا؟ سارے گناہ ختم ہو گئے، پاکستان میں صرف ایک گناہ باقی ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہم اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ تو میرے تو پتہ نہیں کتنے میں حوالے دے سکتا ہوں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے نہیں فرمایا 70 بار جنازہ پڑھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی میرے نبی کو۔ ایسے قاتل کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوان کہتا ہے، وہ کل وعد اللہ تعالیٰ کا مصداق بنا دیتا ہے، وہ جنت کا مالک بنا دیتا ہے، حضور صحابی اس کو فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ ڈاکو نہیں تھے، ڈاکو کے سردار، اللہ کے ولیوں کے سردار بن گئے، ایسا نہیں ہوا۔ اور ہم مالک بن دینار شراب نہیں بھی پی، شرابی نہیں تھے، کہ جنت کے سردار نہیں بن گئے، ولیوں کے سردار نہیں بنے، اور اللہ کے تاجدار نہیں بن گئے۔ وہ کتنی مثالیں ایسی ہیں۔ وہ جادوگر، قاتل جادوگر، قاتل جادوگر، اخدود النار، وہ آپ یقین کریں وہ جادوگر کی وجہ سے کتنے وہ ہو گئے، اللہ نے کتنا کرم کر دیا، قرآن میں اس کا قصہ اتار دیا، قرآن میں اس کا واقعہ بنا دیا، لوگوں کے قیامت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ یہ ایسا ہے نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ 100% گناہگار عورت جب اس نے توبہ کی، ایسی توبہ کی، اس کی 7 نسلیں ایسے اللہ کے مقربین میں پیدا ہوئے، اللہ کے کاملین پیدا ہوئے، مفلحین پیدا ہوئے، فائزین پیدا ہوئے، محبوبین پیدا ہوئے۔ تو ایسا ہوا نہیں ہے۔ وہ کتنے ہزاروں لوگ ہیں، کوئی شراب میں ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے۔ وہ نہیں، صرف بسم اللہ کے ادب پر ایک شرابی شخص، اللہ نے ایسا اس کو وہ کرامت عطا فرما دی کہ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نہیں پڑھا؟ تو کیا یہ طارق محمود چغتائی صاحب سے اتنا بڑی غلطی ہوگی کہ اللہ معاف بھی نہیں کرے گا؟ اتنی بڑی اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کے حبیب کی زبانی اللہ نے فرمایا نا، ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ کہ اس میں عبقری صاحب نہیں آتے، اس میں حکیم طارق محمود چغتائی صاحب نہیں آتے، اس میں اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان سے بھی اوپر چلا گیا جو معاف نہیں ہوگا۔ وہ فراڈی اعظم بن گیا، وہ 2 نمبر چیٹر بن گیا، وہ دھوکہ باز بن گیا، اس کو کوئی معافی نہیں، اس کا جرم اتنا بڑا ہے۔ میرے عزیزو، میں مفتی طارق محمود صاحب میرے دوست ہیں، یہاں اسی جگہ پر کئی دفعہ تشریف لائے، بیان کیا، یہ میرے پڑوسی ہے۔ تو اتنی بڑی سزا، اتنے بڑے الفاظ کہ فراڈی اعظم، یہ نہیں کہنا چاہیے میرے دوست کو، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ کیا خبر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جیسی ہستی کہتی ہے کہ میں کافر کو بھی مال کے اعتبار سے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا خبر کب کلمہ پڑھ کر اللہ کا ولی اور مقرب بن جائے اور میں ادھر ادھر ہو جاؤں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے استاد ہے، جس کو میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، مجدد، اس صدی کے مجدد ان کے الفاظ ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کو اشعار یاد آ گئے۔ تو کیا ہو گیا، نیم بٹ صاحب بھی ان کے پیچھے پڑ گئے، میرے دوست مفتی طارق محمود صاحب بھی ان کے پیچھے پڑ گئے۔ کن کے پیچھے؟ جو لاکھ لوگوں کو ہدایت پر لگا چکا ہے، تسبیح خانے میں بٹھا چکا، اللہ اللہ سکھا چکا ہے، اور وظیفے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف جائز ہے، مخالفت جائز کہاں ہے؟ میرے نبی نے نہیں فرمایا، یہ حدیث میں نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا جرم کیا ہے، کہ انسان کی تحقیر اور تذلیل اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی بدترین سود فرمایا نا حضور نے، بدترین سود کیا ہے؟ انسان کو ذلیل کرنا، تحقیر کرنا، مجمع میں بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر تحقیر کرے، فراڈی اعظم کہہ دے، 2 نمبر چیٹر فراڈی کہہ دے، کہ اللہ کو جواب نہیں دیں گے؟ کہ زبان، حضور نے فرمایا زبان کو قابو کرو، یہ کتنے لوگوں کو ادھر ادھر کر دیتی ہے۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے۔ کیا مشکل ہے؟ ہاں، آپ نے فرمائے یا رسول اللہ صاحب نے کہا کوئی برے حکمران آ جائے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دعا کرو۔ پھر اگر آپ کی نظر میں فراڈی ہے، 2 نمبر ہے، چیٹر ہے، تو دعا کریں، اصلاح کریں، اس کی تربیت کریں۔ میرے نبی نے کتنے لوگوں کی تربیت کی، سارے جنتی بن گئے۔ صحابہ نے کتنے لوگوں کی تربیت کی، لاکھوں سے اوپر، سارے وارث بن گئے دین کے۔ اور ایک ایک شخص نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ دیکھیے تبلیغی جماعت، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اکیلے کی محنت ہے،
اور اسی طرح پتہ نہیں کتنی مثالیں، سینکڑوں مثالیں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، بھئی دین الہی پیدا کرنے والا، اکبر بادشاہ، گمراہی کا اعلیٰ درجے کو پہنچنے والا، کیسے رہ راست پر، کیسے تجدیدی کام کیا؟ بھئی وہ تجدیدی کام کریں، تربیت کریں، اصلاح کریں، اچھائی کریں، بھلائی کریں۔ ضروری ہے فراڈی اعظم کہے کہ آپ اصلاح کریں؟ پہلے اس کو گالی دے دے، پھر آئیے طے کر لیجئے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کریں، تربیت، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ان کے متعلقین متابعین کتنی تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی، جو ان کی وجہ سے تسبیح خانے میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اچھی بات کی ہے مفتی صاحب نے، اچھی کیا نہیں بٹ صاحب؟ مجھے امید ہے میرے دوست اور نہیں بٹ صاحب بھی توبہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے۔